السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عالیہ خان اور آپ یوٹیوب چینل عالیہ خان آفیشیل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، ہمارے ملک میں ایک تیزی سے مسئلہ جو بہت زیادہ بڑھ رہا ہے اور جس کی طرف توجہ دلانا اور جس پر کام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ مسئلہ اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے کہ ہمارے لیے یہ ایک الارمنگ سچویشن پیدا کر رہا ہے۔ جی ناظرین، میں بات کر رہی ہوں اس وقت ہمارے ملک میں بڑھتے ہوئے نشے کے رجحان کی، اور خاص طور پر وہ رجحان جو اس وقت ہمارے تعلیمی اداروں میں بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، اور نشہ آور جو چیزیں ہیں وہ تعلیمی اداروں تک کیسے پہنچ رہی ہیں، ہمارے نوجوان اس میں کس طرح سے اس سے متاثر ہو رہے ہیں، اس حوالے سے کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور ہمارے لیے یہ بڑی سوچ کی بات ہے کہ ہمارے جو نوجوان نسل ہے، جو ہمارے آنے والا مستقبل ہے، وہ اس وقت تیزی سے تباہ ہو رہا ہے۔ اگر ہم ایک محتاط اندازے کے مطابق اعداد و شمار کا ذکر کریں تو اس وقت 1 کروڑ سے زائد لوگ جو ہیں وہ نشے کے عادی ہیں، اور جس میں ہیروئن کے متاثرہ لوگ بہت زیادہ ہیں۔ اور اگر دیکھیں تو صرف 15% لوگ ایسے ہیں جو کہ انجیکشن کے ذریعے نشہ کرتے ہیں، اور ہمارے لیے ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ اس میں کم عمر بچوں سے لے کے 65 سال کے افراد جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ اور اگر ہم نشے کی بات کریں تو اس وقت ہمارے ملک میں جو ہے نا، سگریٹ اور شراب نوشی کو تو نشے کا وہ سمجھا ہی نہیں، تصور ہی نہیں کیا جاتا، اور اسی طرح سے ایک نشہ جسے ہم شیشہ کہتے ہیں، وہ بھی بڑے جو اسٹیٹس کے لوگ ہیں اسے فیشن کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، اسے بھی وہ نشہ تصور نہیں کرتے، حالانکہ یہ تیزی سے تباہ کر رہا ہے ہمارے نوجوانوں کو۔ اس حوالے سے آج ہم اویئرنیس بھی دیں گے لوگوں کو، اور اس کے حوالے سے کیا کام ہو رہا ہے، گورنمنٹ سیکٹر پہ کیا کام ہو رہا ہے، دیگر ادارے اس پہ کیا کام کر رہے ہیں، اس حوالے سے آج ہم موجود ہیں سید ذوالفقار حسین صاحب کے پاس۔ یہ کنسلٹنٹ ہیں، یعنی کہ ماہر انسداد منشیات ہیں، اور یہ ڈرگ ایڈوائزری ٹریننگ ہب میں موجود ہوتے ہیں، اور یہ نشے کی روک تھام کے لیے بہت زیادہ اقدامات کر رہے ہیں، اور آج ہم ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میرے ساتھ کوآپریٹ کیا کہ اس ایک اہم موضوع پہ ہم بات کر سکیں گے، لوگوں کو اویئرنیس دے سکیں، اور تھوڑا سا بھی اس حوالے سے کام کے جس سے کچھ لوگوں کا فائدہ ہو سکے۔ تو سب سے پہلے آپ اپنا تعارف بتائیے گا کہ آپ اس وقت کن کن پروجیکٹس پہ کام کریں، اور اس سے پہلے آپ نے کتنے پروجیکٹس پہ کام کر چکے ہیں؟ بہت شکریہ جی آپ کا کہ آپ نے اہم ایشو کی طرف توجہ دلائی ہے، اور یہ موقع فراہم کیا ہے کہ میں ایسی چیزوں کو ہائی لائٹ کر سکوں جو کہ ابھی بعض لوگ نہیں جانتے۔ میں اس فیلڈ میں 1984 میں آیا ایز اے پریونشن کی فیلڈ میں، اور کئی سال مجھے اس فیلڈ میں کام کرتے ہو گئے۔ یہاں ہم بیٹھے ہیں، یہ ایک ڈرگ ایڈوائزری ٹریننگ ہب ہے، یہ کو برانڈڈ پروجیکٹ ہے ڈپٹی کمشنر آفس کے ساتھ ہمارا، اور میں اس کا ایز اے ڈائریکٹر ہوں، اور میں نارکوٹکس ڈرگس کی فیلڈ میں ایز اے پریونشن اسپیشلسٹ بھی ہوں، اور ایز اے کنسلٹنٹ ہوں اینٹی نارکوٹکس ڈرگس کمپین میں۔ تو یہ میرا تھوڑا سا تعارف ہے، اور میں نے اس سلسلے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ زندگی کے بیشتر سال، اپنی زندگی آدھے سے بھی زیادہ حصہ میں نے اسی فیلڈ میں لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے گزارا ہے، اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے جو عزت اور مقام دیا ہے، جو سکون فراہم کیا ہے، وہ اس کے بارے میں آپ کو نہیں بتا سکتا، لیکن بہرحال یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، اور اس کے حل کے لیے ہم سب کو مل کر آگے آنا ہوگا۔ سر، جس طرح سے آپ نے بتایا کہ آپ ڈرگس کے حوالے سے بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، اس کے انسداد کے لیے کام کر رہے ہیں، تو آپ کے اندازے کے مطابق اس وقت پاکستان میں کتنے ڈرگ کے عادی ہیں؟ اور ظاہری بات ہے ہر سال لوگوں کی ہلاکت بھی ہوتی ہے، تو تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیے گا ہمارے ناظرین کو۔ اس وقت پاکستان میں کیونکہ ہم بات کرتے ہیں ایویڈنس بیسڈ کی، کیونکہ بینگ ایز اے پریونشن اسپیشلسٹ جو میں نے پڑھا ہے اس کے مطابق جو بھی چیز بتائی جائے وہ ایویڈنس بیسڈ ہو، جس کا سر اور پاؤں ہو، یہ ہوا میں باتیں نہیں۔ میں اکثر بات کرتا ہوں کہ گورنمنٹ کا جو سروے ہے 2012 میں کیا گیا دا ہول کنٹری، اور اس میں بتایا گیا کہ پاکستان میں نشہ کرنے والے افراد کی جو تعداد ہے وہ 67 لاکھ یعنی 6.7 ملین، اس میں شراب کا ذکر نہیں تھا۔ صحیح۔ اب اس سروے کو 2013 میں جو ایک فائنڈنگ اتھارٹی ہماری گورنمنٹ آف پاکستان منسٹری آف نارکوٹکس اور UNODC نے اس کو پبلش کیا،
اور اس کے بعد آپ جو شراب ہے اس میں شامل نہیں تھی. شراب بھی ایک بڑا نشہ ہے. اب 2020 ہے اور 2021 اب شروع ہو چکا ہے. میں بینگ ایج اے ایکسپرٹ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں جس طرح ابھی میڈم نے کہا کہ 1 کروڑ سے زائد لوگ نشہ کر رہے ہیں, تو 10 ملین پیپل آر یوزنگ ہارڈ اینڈ سافٹ ڈرگ ان دس کنٹری. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو وبا ہے یہ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے. پاکستان میں ٹوٹل پاپولیشن جو ہے وہ 22 کروڑ سے زیادہ ہے جو ہمارے سینسس کیے گئے اس کے مطابق. اور اس میں اگر 1 کروڑ بندہ پاکستان میں ہارڈ اور سافٹ ڈرگ استعمال کرتا ہے تو وہ ایک نہ صرف ہمارے لیے ایک جھٹکا ہے بلکہ معمولی بات نہیں ہے. اچھا سر, میں بات کر رہی تھی کہ ہمارے ملک میں یہ رجحان تیزی سے بڑھ رہا ہے اور لوگ کام بھی کر رہے ہیں. آپ جیسے بھی بڑے اچھے لوگ ہیں جو اس پہ بڑی تندہی سے کام کر رہے ہیں, لیکن ہمارے لیے یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے ملک میں قوانین موجود ہیں اور پھر ان قوانین پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا؟ آپ کے خیال میں اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ کہاں پہ اس چیز کو نظر انداز کیا جا رہا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ قوانین موجود ہیں لیکن قانون پر عمل درآمد جو ہے وہ ممکن نہیں بنایا جاتا. یہی ایک سب سے بڑا جو مسئلہ ہے جس کی حل کی طرف ہم سب کو مل کر کام کرنا ہے. اگر ڈرگز کا قانون, پاکستان ایک واحد ملک ہے دوسرے ممالک کی فہرست میں شامل ہے جہاں ڈرگز کے اسمگلنگ پہ ڈیتھ سینٹنس ہے, لیکن ہمارے ہاں کسی ڈرگ ٹریفکر کو ابھی تک سزا موت نہیں دی گئی. اس کے لیے لمبی سزائیں ضرور دی گئی ہیں لیکن جو قانون کی اوریجنلٹی ہے یا جو اس کی اصل سپریٹ ہے, اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سر عام ڈرگ جو سپلائی ہے وہ ہوتی ہے, کیونکہ اب تو جو پینے والا ہے وہی خود اس کی سپلائی بھی کرتا ہے. کیونکہ اس کو ڈرگس کی فیلڈ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو میں اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں کہ سپلائی ریڈکشن اینڈ ڈیمانڈ ریڈکشن. سپلائی ریڈکشن ایک علیحدہ بگننگ بڑا ایشو ہے اور ڈیمانڈ ریڈکشن بھی ایک بڑا ایشو ہے. اب ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. اب دیکھیں لاہور میں 120 مقامات ہیں جس کی میں ہر سال نشاندہی کرتا ہوں. ہماری جو اینول رپورٹ ہوتی ہے جہاں ہزاروں لوگ جو گھروں سے بھاگے ہوئے آ کے نشہ کرتے ہیں, وہاں سپلائی بھی ہے اور ڈیمانڈ بھی ہے, وہیں وہ سیل ہو رہی ہے اور وہیں اس کا استعمال ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے کہ قانون جو اپنا کردار ادا کر حرکت میں آنا چاہیے وہ نہیں ہوتا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں 2 بڑے ادارے جو ڈرگس کو کنٹرول, ویسے تو بہت سی ایجنسیز ہیں جس میں پاکستان کسٹم ہے, رینجرز ہے, فرنٹل کانسٹیبلری ہے, کوسٹ گارڈ ہے, ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن نارکوٹکس ہے, کسٹمز ہے, پولیس ہے, FIA ہے اور سب سے بڑا اینٹی نارکوٹک فورس ہے. اب اتنے اداروں کے باوجود 2 بڑے ادارے, اینٹی نارکوٹک فورس, اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنے جو کام ہے اس سے بڑھ کے وہ کام کر رہا ہے. منونی ٹنوں کے حساب سے ڈرگز کو پکڑا ہے. پاکستان کے انٹرنل ایکسٹرنل امیج کو بحال کرنے میں کام کیا. اب پولیس جو ہے اس کے FIR بہت زیادہ ہے لیکن ریکوری بہت کم ہے. اب پولیس اگر ایک پرچہ درج کرتی ہے اس میں زیادہ میکسیمم جو کوانٹٹی ہے وہ 1100 گرام, 1000 گرام, 1200 گرام یہی درج کی جاتی ہے. اب آپ جب اوریجنل چیز کو پکڑتے ہیں, اگر اوریجنل چیز مینشن کی جائے تو ایک سپلائر جو ہے وہ اتنی جلدی باہر نہیں آ سکتا. تو ہمارے ہاں قانون میں قانون موجود ہے لیکن قانون پر عمل درآمد کرنے والے یا جنہوں نے عمل درآمد کروانا ہے وہ اگر اپنی ذمہ داری سے عہدہ برآ ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی نئی نسل کو اس اہم اور موذی مسئلے سے بچا سکتے ہیں. اچھا سر, یہ تو ابھی بات ہو گئی کہ ہمارے ملک میں رجحان بڑھ رہا ہے. اگر ہم تھوڑا سا اس کا بیہائنڈ دا سٹوری چیک کریں تو اس کی وجوہات اگر آپ دیکھیں تو وہ کیا ہیں؟ کیا بچوں کو گھر میں ایسا ماحول نہیں ملتا یا ضرورت سے زیادہ ان پہ اسٹرکٹنس کی جاتی ہے, سختی کی جاتی ہے, یا ان کو ضرورت سے زیادہ آزادی دے دی جاتی ہے کہ جاؤ بیٹا آپ نے جو کرنا ہے کرو؟ تو کیا یہ وجوہات اس میں شامل ہو جاتی ہیں کہ بھی بچے جو ہے اس طرح کے اس میں پڑ جاتے ہیں, یا پھر ان کے
जो एक्टिविटीज़ हैं, उनकी कंपनी है, वो इसमें असरानंदाज होती है। तो आप थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा, क्योंकि आपकी तो फील्ड है, तो आप क्या समझते हैं कि इसकी वजूहात क्या हैं बेसिकली? देखिए जी, बड़ा अच्छा सवाल है कि बहुत से रीज़न हैं इसके, एक रीज़न पे नहीं जिसको हम एड्रेस कर सके। बहुत से रीज़न हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो मसला है वो दोस्तों की बुरी सोबत है, दोस्तों का पीयर प्रेशर जो है, उसकी वजह से 80% नौजवान नशे की तरफ आ रहे हैं। हमारे यहाँ बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। हमारे इसी सेंटर में बहुत सी यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट इंटर्नशिप के लिए आते हैं। तो मेरा आने वाले स्टूडेंट से यही सवाल होता है कि आपने कितने पैसे डिग्री लेने के लिए ख़र्च किए हैं। वो बताते हैं मैंने 10 लाख 15 लाख रुपया ख़र्च किए हैं 4 सेमेस्टर 5 सेमेस्टर को मुकम्मल करने में, 2 साल लगाए हैं। अब मुझे सर जो इंटर्नशिप के बाद जो मुझे डिग्री मिलेगी और उसके बाद मैं अप्लाई करूँगा जॉब के लिए। लेकिन 5 स्टूडेंट ऐसे होते हैं, अक्सरियत जिनकी जो डिग्री मिलने से पहले ही जब वो एजुकेशन मुकम्मल कर लेते हैं वो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन उनको जॉब नहीं मिलती। एक तो वो फैक्टर आता है। दूसरा, तीसरे नंबर पे आपका घरेलू माहौल है। बहुत चीज़ें इनहेरिटेड है। अगर दादा नशा कर रहा है तो बाप नशा करता है, बाप की तरफ देख के बच्चे नशा करते हैं, और ये सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ता है। फिर आइडियल का ना मिलना, यानी आपने एक जहन में तसव्वुर पैदा कर लिया है किसी चीज़ को हासिल करने के लिए। जब आप हासिल नहीं कर सकते, आपके अंदर डिप्रेशन, एंजाइटी जो मेन कॉजेज़ हैं, उसकी वजह से भी ड्रग्स जो है ना बड़ी तेज़ी के साथ नौजवान उसमें इन्वॉल्व होते हैं। बात चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप ऐसी पार्टीज़ में जाते हैं जहाँ ऑलरेडी दोस्त नशा कर रहे होते हैं, तो वो आपको अपनी तरफ राग़िब करते हैं, कहते हैं यार ये कश लगा लो, इसका इस्तेमाल कर लो, इससे कुछ भी नहीं होता। वो आपके लिए चीज़ जो है, वो आपके लिए एक वक्त जो है डिसाइड करना जो है वो ना सिर्फ मुश्किल होता है, बल्कि आप जो आपकी एज है 12 से लेके 23 साल तक, हम इसे प्राइम एंड गोल्डन एज कहते हैं। इस एज में आप फ़ैसला करने का अख्तियार आपके पास है, दोस्तों की आप ज़्यादा बात मानते हैं, तो वो जो एक उस वक्त आपका जो फ़ैसला है वो आपको ज़िंदगी की गलत राहों पे लेके चला जाता है। अब इसके साथ साथ मैं एक और रुझानात की जब आप बात करते हैं तो ख़वातीन में नशे की इल्लत में इजाफ़ा हो रहा है जी। आज से 12-15 साल पहले ऐसी ख़वातीन थी जिन पे स्टडी की गई, वो ख़वातीन जो डिवोर्स शुदा थी, क्योंकि तलाक़ का जो एक लफ्ज़ है हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में एक बुरा लफ्ज़ स्टिग्मेटाइज हुआ है, उसे बुरा समझा जाता है जी। वो ख़वातीन जिनको तलाक़ हो गई थी, डिवोर्स शुदा थी, उनकी फ्रेंड्स ऐसी थी जो नशा करती थी, डिप्रेशन और एंजाइटी में आके उन्होंने नशे का इस्तेमाल सहारा लेना शुरू कर दिया। फिर ऐसी ख़वातीन थी जिनके घरों के जो सरबराह थे वो गल्फ़ में रोटी के लिए गए हुए थे, बच्चों का रिज़्क़ कमाने के लिए कई साल से वहाँ थे, क्योंकि आपको पता है कि औरत अकेली नहीं रह सकती। वो उनकी फ्रेंड्स नशा करती थी, उनके पास पैसे माहाना या 2 महीने के बाद उनके घर वाले ख़र्चा अखराजात भेजते थे, वो नशे की तरफ। फिर ऐसी ख़वातीन थी जिनके घर वाले नशा करते थे, वो अपने घर वाले को बात करती थी कि बच्चे हमारे छोटे हैं, तुमने अगर नशा ना, बल्कि इसको थ्रेट करती थी कि अगर तुमने नशा ना छोड़ा तो मैं भी नशा शुरू कर दूँगी। वो ख़वातीन थी। फिर प्रोफेशनल फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाली, मेडिकल की स्टूडेंट थी या और शोबिज़ से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन थी जो अपना काम का स्टेज पे करती हैं, लेकिन बिहाइंड द वो चर्स और शराब का इस्तेमाल करती हैं। ये देयर आर सो मैनी रीज़न थे। आज के दौर में जो सबसे बड़ा मसला है अपर क्लास और मिडिल क्लास में जो डिफरेंट रुझानात हैं। अपर क्लास के बच्चे जॉब नहीं मिलती, घरेलू परेशानियां हैं, माँ बाप की डिवोर्स हो चुकी है, अलहदगी है, जिसकी वजह से नशे की तरफ आते हैं, दोस्त ऐसे मिल जाते हैं। लेकिन अपर क्लास के बच्चे जिनके पास पॉकेट मनी बहुत ज़्यादा है, लंबी लंबी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हैं, बड़े बड़े घर हैं, दोस्तों के साथ पार्टी में उठना बैठना, जाना आना, वो लोग
नशे की तरफ राग़िब हो रहे हैं। अच्छा सर, अभी आपने बहुत अच्छी बात की कि ख़वातीन में इसका रुझान बढ़ रहा है, बच्चों में, अपर क्लास के बच्चों में। इसमें अगर हम देखें तो तालीमी इदारा जो जिस तरफ मैं आना चाह रही थी कि हमारे मुल्क में इस वक्त एक वो तकसीम नहीं है, अपर लेवल के स्कूल्स में भी नशा फ़रोख्त हो रहा है और छोटे स्कूलों में भी नशा फ़रोख्त हो रहा है, और ये बहुत तेज़ी से ये चीज़ फैल रही है, और इस पे अभी तक कोई इतना ज़्यादा काम हो रहा है, लेकिन चलो ठीक है थोड़ा बहुत दिखाने के लिए, लेकिन जिस तरह से हंगामी बुनियादों पे इक़दाम करने चाहिए वो नहीं हो रहे। और आप क्या समझते हैं कि इसकी क्या वजूहात हैं और इसके लिए, इसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए हमें? इसमें कोई शक नहीं कि हमारे तालीमी इदारों में गुज़श्ता चंद सालों में मनशियात का इस्तेमाल बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ा है। उसमें न सिर्फ मेल में बल्कि फ़ीमेल में जो हमारी ख़वातीन हैं, स्टूडेंट हैं, उनमें बहुत ज़्यादा जो नशे के नए रुझानात हैं। पहले तो मैं एक बात वजाहत कर दूँ कि जो इस वक्त नशे की जो अक़साम मार्केट में अवेलेबल हैं वो दो तरह की हैं। अपर क्लास के बच्चे जो जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है वो लैदा नशा कर रहे हैं, उनके नशे की अक़साम और है जिनमें क्रिस्टलाइज है, एस्टेसी, LSD टैबलेट, हैश है, कोकीन है, वो इस्तेमाल करते हैं। अब मिडिल एंड पुअर क्लास के बच्चे जो गुटखा, नस्वार, पान, शराब, चरस और बहुत से ऐसे सूंघने वाले नशे, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स का और इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं जी। ये तो हमें पहले ये सोचना चाहिए कि हमारे जो अपर क्लास एंड मिडिल क्लास, लोअर मिडिल और पूर क्लास के नशा करने के रुझानात में भी फ़र्क है। अब इसी तरह ख़वातीन की रेशो तालीमी इदारों में भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे बच्चे जो हैं जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, ये ज़्यादा जो प्रॉब्लम है ये प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में को एजुकेशन है, को एजुकेशन में बहुत से मसाइल जन्म लेते हैं। फिर हमारे जो देहातों से, छोटे शहरों से लोग माइग्रेट करके बड़े शहरों में आते हैं, हॉस्टल में रहती हैं बच्चियाँ, उनके अंदर ज़िंदगी गुजारने की जो नई सलाहियतें जितने पैदा होती हैं बड़े शहरों में आके लोगों को देख के, फिर वो इसी तरह पार्टीज़ में जाती हैं, फार्म हाउसेज में होने वाली पार्टीज़, वहाँ ड्रग्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। उसके बाद फिर जो तालीमी इदारों ख़ासकर यूनिवर्सिटी में एनुअल प्रोग्राम होते हैं, जब एनुअल जिसमें क्वाली नाइट है, उसके बाद मौसीकी के प्रोग्राम है और इस तरह की बहुत सोशल गैदरिंग होती हैं, उनमें ड्रग्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। और यूनिवर्सिटी या कॉलेज इंतज़ामिया की मैनेजमेंट के सामने बच्चे जो चरस, शराब और दीगर ड्रग इस्तेमाल करते हैं, उन वहाँ कोई रोक टोक नहीं, पूछने वाला नहीं है। तो मेरी जो एक रिक्वेस्ट है हुकूमत से कि कोशिश ये होनी चाहिए कि जो तालीमी इदारों में इस तरह की जो एनुअल पार्टीज़ हैं उस पर फ़िलफ़ौर पाबंदी होनी चाहिए, कोई किसी को रूल रियायत नहीं दी जाए, ये नहीं। और फार्म हाउसेज में होने वाली पार्टी जिसमें बच्चे बेसिकली शराब से आगाज़ करते हैं, चरस से आगाज़ करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप सॉफ्ट ड्रग्स से हार्ड ड्रग्स की तरफ मुंतकिल हो जाते हैं। अच्छा सर, हम बात कर रहे थे तालीमी इदारों की, और जिस तरह से अभी आपने ज़िक्र किया कि बहुत सारे लोग वो होते हैं जो बच्चे बच्चियाँ बाहर से पढ़ने के लिए आते हैं और फिर वो यहाँ पे हॉस्टलाइज लाइफ गुजारते हैं, तो हॉस्टल्स में भी माहौल इस तरह का नहीं होता, हॉस्टल्स में भी नशे की रसाई बहुत ज़्यादा होती है, ख़वातीन में भी देखने में आ रही है, मर्दों में भी देखने में आ रही है, और बड़े आराम से ये नशा वहाँ पे फ़रोख्त हो रहा है। तो जितने तालीमी इदारों के साथ मुंसलिक हॉस्टल्स हैं, गवर्नमेंट को चाहिए कि प्राइवेट हॉस्टल्स हैं या गवर्नमेंट के हॉस्टल हैं या तालीमी इदारों के आसपास हॉस्टल्स हैं, उनके ऊपर भी चेक एंड बैलेंस रखें, और उनके हवाले से भी आप बताइए कि वहाँ पे कितना ज़्यादा नशे का रुझान बढ़ा है और वहाँ पे कितने आराम से उनको नशा मिल जाता है। हॉस्टल की बात से पहले मैं थोड़ा सा तालीमी इदारों पे जिक्र करना चाहता हूँ कि हमने गुज़श्ता 5 साल के दौरान हमने 2700 लाहौर डिवीज़न के तालीमी इदारों में प्रोग्राम किए हैं जी, क्योंकि प्रिवेंशन जो एक साइंस है और एविडेंस बेस्ड, जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा था, हमने इन तालीमी इदारों में जो प्रोग्राम किए उनमें पेरेंट की पेरेंटिंग स्किल पे ट्रेनिंग की है, टीचर की टीचिंग स्किल पे, और यूथ की, स्टूडेंट की यानी बेसिक लाइफ स्किल, ज़िंदगी गुजारने की महारतों के बारे में उनको ट्रेन किया, आगाही दी है, और एक बार नहीं कई बार प्रोग्राम किए हैं। उसके बाद तालीमी इदारों में नॉन टीचिंग जो स्टाफ है, जिसमें क्लरिकल स्टाफ, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड, स्वीपर, नॉन क्लरिकल जो टीचिंग स्टाफ है, जो अपने ऑफिस के जो बॉयज़ हैं उनको ट्रेन किया है कि आपने ड्रग से किस तरह अपने माहौल को बेहतर बनाना है, अपने आप को और अपने तालीमी इदारों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को। अब बात करता हूँ हॉस्टल की। इसमें कोई शक नहीं
کہ ہاسٹل کی لائف گزارنے کے ایک اپنا ہی علیحدہ ایک ماحول ہے، ایک سسٹم ہے. والدین کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا اور صرف آپ دوستوں کے ساتھ اپنی جو زندگی ہے وہ گزارتے ہیں. اور ایک ہاسٹل کے کمرے میں 3 یا 4 دوست ایک روم میں رہتے ہیں. اگر ایک بچہ یا ایک بچی کو اسموکنگ کرتی ہے، ڈرگ استعمال کرتی ہے، تو اس کا یقیناً براہ راست اثر اپنے دوسرے دوستوں پہ پڑتا ہے. تو میں نے پہلے کہا تھا کہ جو یوتھ کی 13 سال سے لے کے 22-23 سال ہے ایج ہے، یہ پرائم اینڈ گولڈن ایج کہتے ہیں، جس میں فیصلہ سازی کا اختیار صرف اور صرف اسٹوڈنٹ کے اپنے پاس ہے. وہ اپنے والدین کی بات کو بڑا کم مانتا ہے، اگنور کرتا ہے، بلکہ آرگو کرتا ہے، دوستوں کی بات کو زیادہ اہمیت دیتا ہے اور اس پہ فالو کرتا ہے. یونیورسٹیوں کے ارد گرد ایک تو تعلیمی ادارے کا اپنا ہاسٹل ہے، وہاں چیک اینڈ بیلنس کی بہت ساری ضرورت ہے، چاہے میل کا ہو چاہے فیمیل کا ہو. پھر یونیورسٹی کے ارد گرد تعلیمی اداروں کے ارد گرد جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہاسٹل بنے ہیں، وہاں پہ بھی آپ ایک بچی نہیں، ایک کے ساتھ 2 یا 3 یا ایک بچہ نہیں 2 یا 3 اکٹھے رہتے ہیں. وہاں کے ماحول کو بھی چیک کرنے کے لیے ضروری ہے. اب اس کے لیے ہم نے ایک پروگرام بنایا ہے کہ جو گورنمنٹ کے ہاسٹل ہیں اور وہاں پہ جو ان کا سٹاف ہے ان کو ٹرین کیا جائے کہ وہ بچوں کو ڈرگس سے دور رکھیں اور وہ سٹاف اپنے آپ کو بھی ڈرگس سے دور رکھے اور ان بچوں کے پہ بھی نظر رکھے. ان کو ہم بیسک جو تربیت یہ دے رہے ہیں کہ ان کو یہ پتہ ہو کہ یہ بچہ کیا اسموکنگ کرتا ہے، چرس کا استعمال تو نہیں کرتا، اس کے رویے میں تبدیلی آئی ہے، اس کے بیہیویئر چینج میں کوئی تبدیلی تو نہیں آئی، وہ اگر روزانہ ٹائم پہ اسکول پہ جاتا ہے، کالج جاتا ہے، یونیورسٹی جاتا ہے، وہ وقت پہ اٹھتا ہے، میس میں آتا ہے، اگر وہ لیٹ اٹھ رہا ہے، لیٹ میس میں آ رہا ہے، اس کی روٹین میں کوئی تبدیلیاں ہیں، اس کے بارے میں اس کو آگاہ کیا جائے. یہ انشاءاللہ ہم اب دوبارہ جب یونیورسٹی کالج کھلتے ہیں تو ہم نے ایک پروگرام ڈیزائن کیا ہے، اس پہ کام کریں گے. اچھا سر، ہم تعلیمی اداروں کی اور یونیورسٹیز کی بات کر رہے تھے، تو ہمارے لیے ایک بڑی الارمنگ سچویشن یہ ہے کہ خاص طور پہ اب میں نام نہیں لوں گی، خیر سب کو پتہ ہی ہوگا کہ بڑے بڑے تعلیمی ادارے ہیں، وہاں پہ آئس نشہ بہت زیادہ فروخت ہو رہا ہے اور وہ ایک طرح کا اسٹوڈنٹس کی جو مطلب جیسے CSS کی تیاری کر رہے ہیں، انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، میڈیکل پروفیشن میں ہیں، بالکل، اور ان کے لیے تو وہ ایک ضرورت بنتا جا رہا ہے. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں نے آج سے 2 سال پہلے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ پاکستان میں 5 سال بڑے اہم ہیں. 2023 تک پاکستان کے ہر بڑے چھوٹے شہر میں آئس کا نشہ عام ہوگا، اس کی قیمتیں بھی کم ہوں گی اور لوگوں کی اسیس میں آسانی کے ساتھ دستیابی ہوگی. اور آج 2021 ہے، شروع ہوا ہے، اور میں نے ابھی ریسنٹلی بہت سے ٹریٹمنٹ سینٹر کا وزٹ کیا ہے. اگر کسی ٹریٹمنٹ سینٹر میں 40 بچے ہیں تو اس میں 15 سے 16 بچے آئس کا استعمال کر رہے ہیں جی. تو میری جو پریڈکشن ہے اس پہ جو رزلٹ ہے، نیگیٹو رزلٹ جسے میں کہہ سکتا ہوں، پازیٹیو نہیں، پریڈکشن پازیٹیو ہے لیکن رزلٹ جو ہے بڑا خطرناک ہے. اس کے لیے ہمیں توجہ دینی چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں کہ پروفیشن جو اسٹوڈنٹ ہیں، میڈیکل کے اسٹوڈنٹ یا بڑے شعبوں میں پڑھنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں، کیونکہ کرسٹلائز جو ہے یہ آپ کو 30 سے 40 گھنٹے نیند نہیں آنے دیتی، آپ کی زندگی میں تبدیلی لے کے آتی ہے. آپ کو جب نیند نہیں آئے گی، آپ کی میموری میں اضافہ ہوگا، آپ کی بیہیویئرل چینج میں تبدیلی آئے گی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں دنیا کا ایک الگ تھلگ شخص ہوں. اور یہ آپ کو جب 30 گھنٹے کوئی بھی شخص نشہ کرنے، کرسٹلائز لینے کے بعد جب اس سے نیند نہیں آئے گی تو آپ بلیو کریں کہ اس کے اندر کیا تبدیلیاں ہوں گی. پھر آہستہ آہستہ آپ کی ڈپینڈنسی بڑھ جاتی ہے، آپ اس کے بغیر نہیں رہتے. اور کرسٹلائز ایک ایسا نشہ ہے جو 1 سال کے بعد، 1.5 سال کے بعد آپ اس کو چھوڑنا چاہیں بھی تو یہ آپ کو نشہ نہیں چھوڑتا. آپ ڈپینڈڈ ہو جاتے ہیں، ڈپینڈنسی بڑھ جاتی ہے. اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ آپ کرسٹلائز کو چھوڑنا چاہتے ہیں مگر کرسٹلائز آپ کو نہیں چھوڑتی. اس کا وڈرول بڑا مشکل ہے، یعنی اس کا ٹریٹمنٹ بڑا ٹف ہے، ڈیفیکلٹ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہے کہ 2 سال کے بعد آپ کے جو کرسٹلائز یوز کرنے والا ہے اس کے جسم پہ، اس کے فیس کے اوپر زخم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ جو نشہ ہے یہ اسے ہارڈ ڈرگ ہم بولتے ہیں. اور یہ 2 یا 3 4 سال کے بعد جو جس نے شروع کیا ہے وہ اس دنیا میں نہیں رہتا.
صحیح. یہ میرا خیال ہے کہ یہ اس وقت جو ہے نا ہیروئن سے زیادہ خطرناک ہے اور زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے. ہم پہلے ہیروئن کو بڑا سخت نشہ اور بڑا ہارڈ نشہ کہتے تھے، لیکن یہ ہیروئن سے 70 گنا زیادہ خطرناک اور لوگوں کی زندگی کو ختم کرنے کے لیے ہے. اور میری جو پیرنٹس ہیں، جو سننے والے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ یہ جو گفتگو ہے اس کو بڑا سیریس لیجیے گا، اس کو آسان نہ لیں. لفظ کہنے کو کرسٹلائز 2-3 ورڈ ہیں، لیکن یہ آپ کی زندگی کو بالکل ختم کر دیتا ہے. میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ جو نشہ ہے اگر کسی کے گھر میں داخل ہو جائے، وہ گھر امیر ہو یا غریب ہو، آپ دولت کے انبار ایک طرف لگا دیں، لیکن گھر کا سکون ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے. لڑائی جھگڑا، مار کٹائی، اور پھر ڈپریشن، انزائٹی، یہ سب چیزیں ہر ایک میں منتقل ہو جاتی ہیں. اس نشہ باز کا جو پرچھائی ہے، جسے ہم ڈرگ ایڈکٹ سبسٹنس یوز ڈس آرڈر کہتے ہیں، اس کی پرچھائی گھر کے دوسرے افراد پر پڑتی ہیں. گھر کے دوسرے افراد جو ہیں وہ زیادہ اس سے متاثر ہوتے ہیں. اچھا ذوالفقار صاحب، اسی طرح سے جس طرح سے ہم آئس کی بات کر رہے تھے، اسی طرح سے ہمارے ملک میں ایک فیشن بنتا جا رہا ہے شیشہ پینے کا. اور ابھی میرے آفس میں میری کل ایک بندے سے بحث ہو رہی تھی، میرے کولیگ تھے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ مس یہ نشہ نہیں ہے، یہ تو جسٹ ایک فلیور ہے. میرے پاس تو کتنے قسم کے فلیور رکھے ہوئے ہیں. تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ یہ جو جن لوگوں کو اس غلط فہمی میں ڈال کے اس طرف لایا جاتا ہے کہ جی یہ تو جسٹ فلیور ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا، تو اس کے کیا مضر اثرات ہیں اور یہ کس طرح سے تباہ کر رہا ہے؟ میڈم، شیشہ بھی اٹ سیلف از اے ڈینجرس، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری 8-9 سال کی محنت نہ صرف لاہور میں بلکہ پورے پاکستان میں نے شیشے کو بند کروایا، اور اس کی امپورٹ پہ پابندی لگائی. لاہور ہائی کورٹ میں 2-3 کیس تھے، وہ جیتے. اس کے بعد پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں 1.5 سال شیشے کے ٹوبیکو کنٹرول ایک کیس تھا، اس میں شیشہ میجر تھا. اس میں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کی معاونت کی. سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس پہ دیہاتوں میں لوگ حکے کا استعمال کرتے ہیں. ہمارے بڑے جو ہیں، میری نانی خود حکا پیتی تھی، میں حکے کو تازہ کرتا تھا. فرائی یعنی حکے کے جو سرائی ہے اس میں پانی کو چینج کرنا، جو پائپ ہے اس کو دھونا، آگ جلانا، تمباکو کے اوپر آگ رکھنا. لیکن شیشہ جو ہے یہ ایک نئی چیز جو سامنے آئی ہے. WHO کی رپورٹ بتاتی ہے کہ جو شیشے کا 1 گھنٹے کا سیشن ہے 4 لوگ مل کے جو کرتے ہیں وہ تقریباً 150 سگریٹوں کے برابر ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا سگریٹ کا ببل جو ہے دھواں چھوٹا ہے، سگریٹ جو شیشے کا دھواں بہت بڑا ہے. جتنا ہی آپ باہر نکالتے ہیں اتنا ہی اندر لے کے جاتے ہیں. اب یہ تو WHO کہتا ہے، لیکن ہم لوگ شیشے کی کمپین میں شیشے کے خلاف کیوں آئے؟ ہم اس لیے آئے، لاہور میں 2011، 12 اور 13 میں 366 شیشہ کیفے تھے. 181 شیشہ کیفوں کو میں نے خود بند کروایا، سیل کروایا گورنمنٹ کے ساتھ مل کے. جو ایک رپورٹ میں نے مرتب کی، اس کو نام، اس کا جو ٹائٹل تھا وہ تھا شیشہ کیفے اے لینڈ مارک آف ڈرگ ایڈکشن. یعنی شیشہ کیفے جو جگہ تھی، کمرہ تھا، وہ ایک محفوظ پناہ گاہ تھی نشہ کرنے کے لیے، اور لوگ اسے سیو کہتے تھے. ہوٹل والے وہ جگہ پرووائڈ کرتے تھے. اب شیشے میں جس طرح میں نے پہلے کہا، آپ سرائی میں پانی ڈالتے ہیں. میں یورپ میں رہا ہوں، یورپ جاتا رہتا ہوں، دنیا گلف میں جاتا ہوں. اسی ڈرگس کی کمپین میں شیشہ استعمال ہوتا ہے باہر ریسٹورنٹ میں. ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ ہوتا تھا کہ شیشے میں سرائی کی جگہ شراب ڈالتے تھے. اگر کسی کو شراب نہیں ملی وہ ریڈ بل ڈالتا تھا، ریڈ بل نہیں ملا سٹنگ بوتل ڈال دیتے تھے، اور اوپر چلم کے اوپر فلیور کے ساتھ چرس رکھتے تھے، اور مختلف فارماسیوٹیکل ڈرگس کے جو انجیکشن ہیں وہ استعمال کرتے تھے. اب آپ ایک ٹائم میں 4 سے 5 ڈرگ جو لے رہے ہیں، کیا مجھے یہ بتائیں شیشہ اس طرح استعمال کیا جاتا ہے؟ شیشہ تو آلریڈی ایک پہلے بھی خطرناک چیز ہے. اب اگر آپ اس پہ ڈپینڈڈ ہو گئے، پھر ای سگریٹ کا استعمال، پھر چھوٹی وائپ جو ہے منی شیشہ وہ استعمال لوگ کرتے ہیں. بڑے جس طرح میڈم نے کہا کہ جی بڑے آرگو لوگ کرتے ہیں. دیکھیں ایڈکشن جو ہے اس کی جو انٹرنیشنل جو ڈیفینیشن ہے عرف عام میں آسان میں کہتا ہوں کہ یہ ایک جو برین ڈیزیز ہے، ذہنی بیماری ہے، لمبا عرصہ رہنے والی ہے، مینیجیبل نہیں ہے، اور کیوریبل، مینیجیبل ہے، کیوریبل نہیں ہے.
تو یہ جب لمبا عرصہ جب آپ اس پہ ڈپینڈڈ ہو جاتے ہیں، اس پہ انحصار کرتے ہیں، ہم اسے کرونک ایڈکٹ کہتے ہیں، تو جب شیشے کا انحصار یا ادر ڈرگس کا انحصار آپ ڈپینڈڈ ہو جاتے ہیں، ڈپینڈنسی بڑھ جاتی ہے، تو پھر آپ کرونک ایڈکٹ بن جاتے ہیں۔ تو شیشہ بھی اسی لیے شیشے کی کمپین اس کے خلاف ہم نے محاذ شروع کیا، اور اب جو لوگ گھروں میں شیشے کا استعمال شروع کر گئے ہیں، شیشے کی امپورٹ پہ پابندی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود قانون جو ہمارا حرکت میں نہیں آتا، اور شیشے کی دکانوں پہ اسی طرح وہ شیشہ کیفے تو بند ہو گئے، لیکن ابھی بھی لاہور میں بعض شیشہ کیفے شروع ہوئے ہیں، ہڈن شیشہ کیفے جسے ہم کہتے ہیں۔ ہمیں انفارمیشن ملتی ہے تو ہم انتظامیہ کو پاس آن کرتے ہیں اور اس پہ کریک ڈاؤن ہوتا ہے۔ پھر میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ آپ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام کریں، تو آپ انسداد منشیات کے لیے، منشیات کی روک تھام کے لیے کس طرح کے اقدامات کریں، اور آگے آپ کے پلاننگ میں کیا کیا پروجیکٹس ہیں؟ دیکھیں، بدقسمتی سے گورنمنٹ کے ساتھ تو میں کام کرتا ہوں، لیکن ایک یہ واحد فیلڈ ہے جو مسئلہ ہے جو نمبر 1 پرائورٹی پہ ہے، لیکن اس کو 20ویں نمبر پہ لے کے گئے۔ آپ دیکھیں، پاکستان میں کرونا آیا، ایک قسم کا کرفیو لگ گیا آپ کے ہاں، چینی کی بلیک شارٹیج ہو سکتی ہے، گھی کی شارٹیج ہو جاتی ہے، گیس بند ہو جاتی ہے، پیٹرول نہیں ملتا، گیس شارٹیج لیکن ایک ڈرگ ایک ایسی چیز ہے جس کی سپلائی کبھی بھی بند نہیں ہوتی۔ گورنمنٹ اداروں کے ساتھ میں کام ضرور کرتا ہوں، لیکن یہ واحد فیلڈ ہے، یہ واحد ایک ایسا مسئلہ ہے جس پہ کوئی 1 روپیہ بجٹ میں ایلوکیٹ نہیں کیا جاتا۔ ٹریٹمنٹ کی اگر بات کریں تو ہاسپٹل نہیں ہے، بیڈ نہیں ہے، علاج نہیں ہے، لیکن بیماری بہت بڑی ہے۔ جب آپ کرونک ایڈکٹ بن جاتے ہیں تو آپ ریکوری کے چانس بہت کم ہو جاتے ہیں۔ تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ایز اے پازیٹیوٹی کے ساتھ آگے بڑھوں، نیگیٹیوٹی کو کم، پازیٹیوٹی چیزوں کو آگے لے کے آؤں، ہائی لائٹ کروں، گورنمنٹ اداروں کو بتاؤں کہ یہ چیز بری ہے، یہ چیز اچھی ہونی چاہیے۔ اور اس سلسلے میں میں ہر وقت گورنمنٹ اداروں کو کوئی نہ کوئی بہتر طریقے سے گائیڈ لائن دیتا رہتا ہوں، اپنی جو پلاننگ ہے وہ شیئر کرتا رہتا ہوں، کیونکہ میں خود بھی کام کرتا ہوں۔ لاک ڈاؤن کے دوران ہم نے سڑکوں، باغوں، پارکوں پہ جو ایڈکٹ بیٹھے ہیں، لاہور میں 120 مقامات ہیں، 10,000 سے زائد جو ایڈکٹ ہیں وہ گھروں سے بھاگے ہوئے ہیں، ان کے لیے ہم نے کھانا اور خوراک کا انتظام شروع کیا۔ وہ بھی مخیر حضرات ہمیں ہماری ہیلپ کرتے ہیں۔ تو میں جو ہمارے دیکھنے والے پروگرام ہیں، میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ اس سلسلے میں جو خوراک کے سلسلے میں، ڈرائی فوڈ راشن کے سلسلے میں ہماری مدد کریں، تو میں میڈم سے کہوں گا کہ ہمارا جو ہیلپ لائن کا نمبر ہے وہ شیئر کریں۔ میں ریپیٹ بھی کرتا ہوں، بول بھی سکتے ہیں، وہ 0336 4415 میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں 0336 4415 میڈم سے میں کہوں گا کہ وہ ہائی لائٹ بھی کریں۔ جی ضرور۔ تو وہ ہمیں آپ کی ہیلپ چاہیے۔ ہم ان کے کپڑے چینج کرواتے ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا ان کی ہائیجینک کنڈیشن بہت خراب ہے، 6 مہینے سے نہاتے نہیں ہیں، کپڑے نہیں چینج کرتے، فٹ پاتھوں پہ، سڑکوں، باغوں، پارکوں میں رہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم نے ان کا ڈیٹا اکٹھا کرنا شروع کیا۔ تعلیمی اداروں میں ہم نے ہیلتھ پروفائل شروع کروایا حکومت سے، کورٹ کی ڈائریکشن سے۔ اسی طرح کے اور بہت سے پروگرام ہیں جو ہم شروع کر رہے ہیں فیوچر میں۔ آپ کی جو مدد ہے، آپ کا تعاون ہمارے ساتھ ہوگا تو ہم بہتر طریقے سے لوگوں کو مدد دے سکیں گے۔ جی بہت شکریہ ذوالفقار صاحب، آپ نے میرے دیکھنے والوں کو بڑی مفید معلومات دی۔ جی ناظرین، آج ہم موجود تھے ڈرگ ایڈوائزری ٹریننگ ہب میں سید ذوالفقار صاحب کے پاس، اور یہ منشیات کے انسداد کے لیے بہت اہم اقدامات کر رہے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک جہاد ہے اور صدقہ جاریہ ہے ان والدین کے لیے، ان بچوں کے لیے کہ جو اس لعنت میں مبتلا ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی لعنت ہے اور اس کی اذیت صرف وہ لوگ جانتے ہیں کہ جن کے گھر میں خدا نہ خواستہ کوئی ایسا بندہ موجود ہے جو ڈرگ ایڈکٹ ہے، اور اس کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کیے جانے چاہیے۔ اور خاص طور پہ تعلیمی ادارے، خدارہ آپ کے پاس لوگ جو ہے اپنے بچے پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، انہیں کچھ بنانے کے لیے بھیجتے ہیں،
وہ ایک سرمایہ ہیں، آپ کا سرمایہ ہے، ان والدین کی تو کل جمع پونجی ہوتے ہیں، اور ہمارے ملک کا سرمایہ ہے، ہمارا مستقبل ہے۔ تو خدا را آپ بھی اپنے تعلیمی ادارے میں، اپنے انسٹیٹیوٹ میں چیک اینڈ بیلنس رکھیں، اور اپنے طلباء کی سرگرمیوں پہ نظر رکھیں، اور کوئی بھی ادارہ اگر چاہے تو وہاں پہ چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی۔ تو جس طرح سے ابھی ذوالفقار صاحب نے بتایا کہ ہر چیز کا ہمارے ملک میں بحران پیدا ہو جاتا ہے، تو نشے کا بحران کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ وہ کیوں وافر مقدار میں ملتا ہے؟ اگر آپ دیکھیں تو یہ اسٹیشن اور ادھر ادھر چھوٹے چھوٹے سے بچے جو ہیں ان تک اس کی رسائی ہے، تو وہ کیوں ہے؟ کیوں اس طرح کا مافیا کھلے عام پہ رہا ہے؟ کیوں وہ ہماری نوجوان نسل کو تباہ کر رہا ہے؟ اور اسی طرح سے میں اپنے بچیوں کو کہوں گی کہ برائے مہربانی خدا را بچوں اپنے والدین کو دیکھو، آپ کے والدین آپ کے اوپر اتنی محنت کرتے ہیں، آپ ان کی جمع پونجی ہو، یہ تھوڑی سی جو ہے آزادانہ لائف کے چکر میں اپنی زندگی برباد مت کرو۔ اس طرح کی زندگی کا کیا فائدہ جو آپ کو اپنے موت کے منہ میں دھکیل رہی ہو؟ اور اسی طرح سے والدین کی بھی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ اپنے بچوں کو اسٹینڈرڈائز اسکول میں پڑھائیں، ان کو آزادی ضرور دیں، لیکن ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس بھی ضرور رکھیں، اپنے بچوں کی سرگرمیوں کے اوپر بھی نظر رکھیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کا بچہ کس طرح کی سرگرمیوں میں ملوث ہو رہا ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے بچے میں روٹین میں تھوڑی بہت کوئی تبدیلی ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کس طرح کے لوگوں میں ہے، اور جو لوگ یہ فیشن کے طور پہ سمجھتے ہیں کہ جی شیشہ فیشن ہے اور اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، تو یہ جس طرح سے ابھی ذوالفقار صاحب نے بتایا کہ یہ ابتدا ہے بڑے نشے کی طرف جانے کے لیے، تو خدا را اس طرف ضرور توجہ دیجیے۔ اور میں گورنمنٹ سے بھی اس پروگرام کے توسط سے گزارش کروں گی کہ آپ کی مہربانی آپ اس طرح کے تعلیمی اداروں کے خلاف ایکشن لیں، اور اس طرح کے لوگوں کے خلاف ایکشن لیں جو ہمارے بچوں کو، ہماری نوجوان نسل کو تباہ کر رہے ہیں۔ اور جس طرح سے ذوالفقار صاحب نے اپنا ہیلپ لائن نمبر بتایا اور مخیر حضرات سے گزارش بھی کی کہ آئیے اس اہم کام میں آپ ہمارا ساتھ دیں اور ہمارے طاقت بن کے ہمارے ساتھ چلیں، کیونکہ یہ ہم سب کا فریضہ ہے، ہم نے اپنے بچوں کو سیو کرنا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجیے گا۔ عالیہ خان آفیشیل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے گا اور آگے فارورڈ کیجیے گا۔ اور اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، کچھ رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور رابطہ کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی عالیہ خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔